سن مرزا قادیانی تے او ہے ایدی اوقات کی ہے ایدی اوقات کی ہے جتھے میرے علی دے کتے نے موتر کیتا ہے نا مرزا تے سو موتر ورگا بھی نہیں میں کیا بات جڑیاں جڑے ہی سمندر نو کوزے وچ بند کر سکدا ہے ایک سانو مرزا جونیئر بھی ٹکرے ہوئے بدبختی نال مرزائیاں دا ہم نوا مرزائیاں دا ایجنٹ مرزا جونیئر جیل بھی جنوں کہندے نے ہمیں کوئی ایک فتنہ ہے ہمیں تو بڑے فتنے ہیں کوئی جیلمی ہے کوئی غامدی ہے کوئی ٹوٹی ہے کوئی فلانا ہے کوئی بھائی ہے کوئی ذکری ہے کوئی چکرالوی ہے ہمیں کوئی ایک فتنہ درکار ہے اور لوگوں ہوشیار ہو جاؤ یوٹیوب اور فیس بک کو اپنا مرشد نہ بناؤ مرشد بنانا ہے سید عقیدہ سنی سید بھی بیٹھے ہیں سید عقیدہ سنی عالم دین استغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق رسولہ النبی الکریم لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی ماشاءاللہ ادھر بھی ادھر سے بھی جن کے ہاتھ حضور کے صدقے ہیں وہ سینے پہ نہیں باندھیں گے سینے پہ باندھنے کا وقت اور ہوتا ہے گھٹنوں پہ رکھنے کا وقت اور ہوتا ہے جب حضور کی ختم نبوت کی بات آئے تو ہاتھ پرچم بن کر فضا میں لہرا اٹھتے ہیں زبان ختم نبوت کے نعروں سے سج جاتی ہے میں پھر سے بول رہا ہوں منظر تر و دیوار بھی دیکھیں گے منظر بام و فلک بھی دیکھیں گے منظر یہ کیمرہ بھی دیکھے گا منظر تمہارے کرام الکاتبین بھی دیکھیں گے اور میرا بھی عقیدہ ہے تمہارا بھی عقیدہ ہے اس منظر کو مدینے والا خود بھی دیکھ رہا ہے تاجدار ختم نبوت اسٹیج سے بھی ہاتھ اٹھنا چاہیے آقا کی امتی سبھی ہی ہے سادات بھی تو آقا کی امتی ہے علماء بھی تو آقا کی امتی ہے مشایخ بھی تو آقا کی امتی ہے آپ بھی تو آقا کی امتی ہے نعرہ آقا کا ہے میرے باپ کا نہیں ہے میرے دادا کا نہیں ہے نعرہ آقا کا ہے اور امتی بولے گا اپنے جذبوں کے ساتھ بولے گا ولولوں کے ساتھ بولے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اب بولیے گا وہ شعر کا مصرع لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی رسول ہاشمی جس کا ہاتھ ہے جس کو حضور کے صدقے نہیں ملا کوئی وجود ایسا ہے جو حضور کے صدقے جس کو وجود نہیں ملا وہ جان ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے رب کعبہ کی قسم اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے ہمیں تو یہی سکھایا ہے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی لکھتا ہوں خون دل سے اب میں پوچھنا چاہوں گا پھر پوچھنا چاہوں گا لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی اندھیرے کا فائدہ نہیں اٹھانا رب کعبہ کی قسم میں اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا میری بنائی کی اوقات نہیں ہے میں لائٹ کے بغیر نہیں دیکھ سکتا اور جس کا کلمہ پڑھ کر نعرہ لگا رہے ہو وہ تو سمندر کی تہہ میں بھی دیکھتا ہے اور فضائے بسیط میں ملائکہ کو بھی دیکھتا ہے اندھیرے کا فائدہ نہیں اٹھانا پردے اور دیوار کا فائدہ نہیں اٹھانا آواز بلند کہنا ہے بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی بعد از رسول ہاشمی ختم نبوت کا آپ کی محبت ہے کارکنان ختم نبوت کو دونوں ہاتھوں سے سلام میری پلکیں آپ کے قدموں پہ آنے والے تیری راہوں میں بچھاؤں پلکیں جانے والے تیرے قدموں سے لپٹ کے رو لو ختم نبوت کے لیے جو قلم لکھتا ہے ہم اس قلم کی سیاہی کو بوسہ دیتے ہیں
ختم نبوت کے لیے جو سیاہی پہ چلتی ہے ہم اس سیاہی کو آنکھوں کا سرما بناتے ہیں. ختم نبوت کے لیے جو مال خرچ کرتا ہے ہم اس کو آبرو اس کے قدموں میں لوٹاتے ہیں. ختم نبوت کے لیے جو بولتا ہے ہمارا سینہ اس کے قدموں کے حالیہ حاضر ہے. اور جو ختم نبوت کے لیے جان دیتا ہے پھر سب کچھ اس کے لیے قربان ہے. وہ ممتاز قادری ہو بھلے، غازی علم الدین ہو، غازی عبد القیوم ہو، غازی محمد حسین ہو، غازی محمد تنویر ہو، ارے شہیدان ناموس رسالت ہو یا غازیان ناموس رسالت ہو، جو ختم نبوت کی راہ پر نکل آئے وہ ویل چیئر والا بابا ہی کیوں نہ ہو. سینے کا ٹل لگا، یہ نعرہ لگانا ہے اور پورا سینے کا ٹل لگا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میرا دل چاہ رہا ہے، موسم ایسا بن گیا ہے اگر قائدین کھڑے ہو جائیں اور آپ بھی کھڑے ہو جائیں تو منٹ دو صرف دے کے ایک منظر پیدا ہو جائے اور اوشاق بھی کھڑے ہو گئے، سادات بھی کھڑے ہو گئے، وہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، نعرہ لگا دو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. مائک نہیں چلانا، لبیک 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 یا رسول اللہ. اور یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کا ایمانی نعرہ ہے. زور سے لگائیں، لبیک 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 لبیک. کھڑے ہو کے کیا ہو گیا؟ کھڑے ہو کے ایک ایکسرسائز کرنی ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہم اپنے نبی کے ہائے ہائے مشائخ بیٹھ جائیں، اب سادات بیٹھ جائیں. میں نے زحمت دی، معافی چاہوں گا. آپ نے کھڑے رہنا ہے، اب آپ نے کھڑے رہنا ہے. میں نے بزرگوں کو عزت، ان کی تھپکی مل گئی، دعا مل گئی، ان کی احانت مل گئی، ان کی تائید مل گئی. آپ نے چند منٹ اور کھڑے رہنا ہے. آپ نے لفظ دیوانے بولنا، دیوانے. ہم اپنے نبی کے ہائے ہائے چس لے کے دل یہاں رکھ، زبان کھول اور تصور مدینے رکھ. ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم سارے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم سوہنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم سوہنے نبی کے، سردار پیا کے، خاتم پیا کے، حاشر پیا کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت. میں دیکھ رہا تھا کب سے اندھیرے والے سائے کا فائدہ اٹھا رہے، پیچھے والے کرسیوں کا فائدہ اٹھا رہے، دائیں بائیں والے مہمانوں کا فائدہ اٹھا رہے. اللہ کی عزت کی قسم، حضور کے نعرے کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے. حضور کا نعرہ جب آئے بندے میں ارتعاش نہ آئے. اور میں ایک اکثر کہتا ہوں ختم نبوت کا نعرہ ہو، بندے کے اندر ارتعاش نہ آئے، وہ ڈھونڈے. پتہ نہیں کیا ڈیش آپ سمجھ رہے، ڈھونڈے ایمان کہاں ہے. اس دور میں ختم نبوت کے نعرے سے تو دماغ کی تمام تاریں کٹ لگ جانا چاہیے. ختم نبوت کے نعرے کی اس وقت اتنی ضرورت ہے، رب کعبہ کی قسم اتنی جسم کے لیے جان کی ضرورت نہیں جتنی ایمان کے تحفظ کے لیے ختم نبوت کے نعرے کی ضرورت ہے. بیٹھ جائے، بیٹھ جائے.
سال سے تقریریں کر رہا ہوں. بیٹھ جائے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. 19 سال سے تقریریں کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے کیے. اب تقریریں بتا کے تو نعرہ لگانا مقصود ہی نہیں ہے نا. اب نعرے کا جواب اسی چوبن سے آنا چاہیے. مرزا قادیانی پہ لعنت. میں ادھر سے ہو کر لگاتا ہوں. مرزا قادیانی پہ لعنت. وہ تاریخ میں بیٹھنے والے دل جن کے روشن ہیں, آنکھیں جن کی بینا ہے, وہ بھی بولیں گے مرزا قادیانی پہ لعنت. مرزا قادیانی پہ لعنت. مرزائیوں پہ لعنت. مرزائیوں پہ لعنت. مرزائی نوازوں پہ لعنت. مرزائی نوازوں پہ لعنت. حرامی ہے, حرامی ہے. دنیا دار کبھی نہیں. کیا بات ہے بابا جی آنے ہوندے سن. مرزا قادیانی تے ہوئے ایدی اوقات کیے, ایدی اوقات کیے جتھے میرے علی دے کتے نے موتر کیتا ہے نا, مرزا تے سو موتر ورگا بھی نہیں. میں کیا بات جڑیاں, جڑے ہی سمندر نو کوزے وچ بند کر سکدا ہے. میرے جیسا کم ملو میں کی کرے. یہ جڑا مرد چلی کلندر آپ فرماتے تھے مرزا قادیانی دی اوقات ہی کیے جتھے پیر میرے علی گولڑا نے دے کتے نے, میرے علی نہیں, میرے علی دے کتے نے جتھے موتر کیتا ہے, مرزا اس موتر دے برابر بھی نہیں. ایک سانو مرزا جونیئر بھی ٹکرے ہوئے بدبختی نال. مرزائیاں دا ہم نوا, مرزائیاں دا ایجنٹ, مرزا جونیئر جیل بھی جنہوں کہنے نے. ہمیں کوئی ایک فتنہ ہے, ہمیں تو بڑے فتنے ہیں. کوئی جیلمی ہے, کوئی غامدی ہے, کوئی ٹوٹی ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی فلانا ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی ذکری ہے, کوئی چکڑالوی ہے. ہمیں کوئی ایک فتنہ درکار ہے. اور لوگوں ہوشیار ہو جاؤ, یوٹیوب اور فیس بک کو اپنا مرشد نہ بناؤ. مرشد بنانا ہے. سید عقیدہ سنی سید بھی بیٹھے ہیں, سید عقیدہ سنی عالم دین بھی بیٹھے ہیں. کسی سید عقیدہ سنی عالم دین فکر رضا, فکر مجدد الفسانی, فکر مجدد الفسانی, فکر شاہ ولی اللہ, فکر شاہ عبدالحق محدث دہلوی, فکر مہر علی گولڑوی, فکر خواجہ غلام دستگیر قصوری, وہ ان کی فکر کے حامل لوگوں کے قرب میں آ جا. اور فیس بک اور یوٹیوب پر فتنوں سے بچ جائے گا, ورنہ جیل بھی جیسے تجھے چکرا دیں گے, غامدی جیسے تجھے پھٹکا دیں گے. ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں, اس بھری بزم میں لوگوں, اس سے بڑھ کر اس کی خیانت, خیانت علمی, خیانت دینی, خیانت عقیدہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. بدبخت مرزا جونیئر کہتا ہے, مرزا جیلمی کہتا ہے مجھے تو جو مرزائیوں نے لٹریچر بھیجا ہے اس میں تو یہ پتا چلا ہے کہ مرزا قادیانی نہیں بھاگا تھا بلکہ پیر میر علی بھاگا تھا. جنہوں غلطی سمجھ آئیے بولے, غیرت نال بولے. میں کیا پہلی تے میں گل کی تھی یوٹیوب پہ کافی میرے لیکچر موجود, میں نے کہا خبیث ہے اور لیکن تیری محقق پہ لعنت ہو. سوا صدی پہلے کا واقعہ ہے, ہمارے داتوں نے ہمیں بتا دیا ہے. سینہ گزٹ اتنا معروف سکہ اور تواتر کے ساتھ آیا ہے. تیری حقیقت و حقیق یہ ہے کہ سوا صدی والا واقعہ کا تیرے پتہ ہی نہیں اور تجھے قادیانی لٹریچر سے پتا چلا ہے. یہ کالجز اور یونیورسٹیز کے لوگ جو ہیں وہ پہچانے, یہ مرزائیوں کا رائٹ ہینڈ, رائٹ ونگ بن کر آ چکا ہے اور یہ فین فالوگ لے کے ان کو قادیانی راہوں پہ لگانا چاہتا ہے. یہ بدبخت کہتا ہے مجھے قادیانی کافر نہ کہیں تو میں بھی ان کو کافر نہیں کہوں گا. استاد العلماء شیوخ الحدیث حضرت علامہ پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی المعروف چند پیر سرکار بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے, ڈاکٹر مطر فرید صاحب بیٹھے ہیں, پیر سید فقیم الشیخ صاحب بیٹھے ہیں, علامہ پیر سید قیوم شاہ صاحب بیٹھے ہیں, علامہ جناب علی صادق علی زاہد صاحب بیٹھے ہیں. اتنے لوگ بیٹھے ہیں. بھئی یہ کیسے کہتا ہے وہ مجھے مرزائی نہ کہیں تو میں ان کو
وہ مجھے کافر نہ کہیں تو میں ان کا کافر نہیں کہوں گا. میں نے کہا بدبختہ وہ تجھے کافر کہیں نہ کہیں, مجھے کافر نہ کہیں, مجھے ولی اللہ کہتے رہیں, مجھے غوث قطب ابدال کہتے رہیں, رب کعبہ کی قسم مرزا قادیانی کے کفر میں شک کرنے والا بندہ تو خود کافر ہے. اس کو سمجھ آئیے ذرا سونے کا زور لگا کے بولے. کہتے ہیں توجہ, کہتے ہیں ہاں مجھے وہ کافر نہ کہے میں اس کو کافر نہیں کہوں گا. میں کہا لانتی ضروریات دین میں سے ہے, مرزا قادیانی کافر ہے. مرزے کی قادیانی کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہے. پڑھ اللہ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ, علماء دین کا فتویٰ پڑھ. مرزے قادیانی کے کفر میں شک کرنے والا بندہ بھی کافر ہے. اور آگے ہے مرزے کو کافر نہ کہنے والا بھی کافر ہے. اور اگلا جملہ سننا میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے, پیچھے بیٹھنے والے علماء کے قدموں میں کھڑا ہو کر بڑی بات کہہ رہا ہوں, فاضل بریلی کا جملہ دے رہا ہوں, اپنا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں جو مرزیوں کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے, مثلا یہ جو مسلمان ہیں یہ اپنے اپنے علاقے گاؤں میں ختم نبوت کا کام کرتے ہیں نا, اور بائیکاٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں مرزیوں سے نہ ملو, نہ کھاؤ, نہ پیو, ان کا ذبیحہ حرام, ان کا جنازہ حرام, ان کی دعوت حرام, ان کی شادی پہ جانا حرام, اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں. تو جب وہ بائیکاٹ کرتے ہیں نا, محلے والے نہیں جانا, مر گیا تو نہیں جانا, شادی ہے تو نہیں جانا, تو جو لبرل قسم کا مسلمان ہے نا, نیوٹرل قسم کا جسے کہتے ہیں, نام نہاد قسم کا, وہ جب یہ بات کرتا ہے نا, بھائی یہ بیچارے کہتے کیا ہیں. جملہ سننا, مفتیان نظام نے پیچھے سے معاذ اللہ کہہ بھی دیا, فتوے کی تائید ہوگی. سننا, جو بندہ یہ کہے نا یہ بیچارے کہتے کیا ہیں, ہمیں کہتے کیا ہیں, ہمارا لیتے کیا ہے, یہ مسلمانوں نے بائیکاٹ خواہ مخواہ سے کر رکھا ہے. 1.25 صدی پہلے اللہ حضرت نے قلم سے لکھا ہے, ایسا بندہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. تائید کرتے ذرا بول کے, مفتیان نے تائید کر دیا حضرت نے. جو مرزیوں کو مظلوم سمجھے اور ختم نبوت کے کارکنان مسلمانوں کو ظالم کہے اور ان کے معاشرتی بائیکاٹ کو ظلم کہے, اللہ حضرت نے 1.25 صدی پہلے لکھا ہے وہ شخص کافر ہے. ہمیں تحریک زندگی میں حضرت جی کہیں آتے ہیں, کہتے ہیں کاروبار کرنا جائز ہے کہ نہیں, زمین سانجی ہے اب کرے کیا, دکان سانجی ہے کرے کیا. میں نے کہا میں تے جاہل بننا, میں تے لکیر دا فقیر ہوں, نہ میں محقق ہاں, نہ میں سکولر ہاں, نہ میں مجتہد ہاں, نہ میں متجدد ہاں, نہ میں متحدث ہاں. میں تو خود کچھ بھی نہیں, میں تو حضور کا ایک ادنا سا امتی ہوں. لیکن 1.25 صدی پہلے میرے امام اہل سنت اللہ حضرت فاضل بریلی نے یہ لکھ چھوڑا ہے, جو بندہ مرزئی سے کاروبار کرے اور اس سے لیے دیے اور کھائے پیے وہ مثل خنزیر ہے. سمجھ آئیے نا, وہ مرزے پہ لانا ڈالے گا, دوسرا نہیں ڈالے گا. کہتے جی اتنا کچھ کر لیے, پھڑکو یار, اس گل سے پھڑکنا چاہیے. اللہ حضرت نے فرمایا جو ان کا ذبیحہ کھائے وہ مثل خنزیر ہے, جو ان کے کاروبار کی آمدن کے چکر میں پڑھ کے مل ملا کے کھاتا پیتا رہے, ان سے لینا دینا مثل خنزیر ہے. یہ میرا جملہ نہیں, اللہ حضرت فاضل بریلی کا ہے. بائیکاٹ کرنا تو ہمارے اختیار میں ہے, ہمارا رائٹ ہے, اخلاقی آئینی قانونی یہ ہمارا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہم کسی سے سلام لے نہ لیں, قانون کو کیا مسئلہ, ہم کسی سے سلام لے نہ لے, تمہیں کیا مسئلہ, ہم کسی سے سلام لے نہ لے, اسے کیا مسئلہ, یہ ہمارا مسئلہ ہے, ہم کسی سے سلام لے یا نہ لے. میں نے کہا ہے کدی ماں دی عزت غیرت کھا دیا, چمک کے بولیا میری ماں دے بارے کو گل کرے میں اکھ نہ کر دیا, میں زبان نہ چیر کے رکھ دیا. میں کہ بس اے ہی تینوں ماں تے غیرت آئی آ, کدی حسنین دی اماں تے بھی آئی آ, اپنی ماں تے غیرت کھا دیا, کدی حسنین دی اماں تے بھی غیرت کھا دیا, اور اپنے ابے تے غیرت کھا دیا, کدی حسنین دے نانا تے بھی غیرت کھا دیا. جے تینوں حسنین دے نانا تے غیرت آئی ہے, حسنین دی اماں تے غیرت آئی ہے, جان لے تیرا دل ایمان نال بھریا ہویا ہے,
اتنے رکعتاں صلاتاں نمازاں حجاں کچھ نہیں مندیاں جتھے بغض مصطفیٰ ہوئے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو مسجد سے دھکے دے کر نکالا جاتا ہے۔ اے 1450 سال بعد درکھانا دا یا ملکاں دا پتر ہوئے نبی تے جلد باہر جاوے انہوں مدینے قربان جگہ مل جاتی ہے۔ میں صرف چند منٹ آپ کو چٹکی کاٹنے آیا تھا اور آپ کو پتہ ہے اس اسٹیج میں تقریر مجھ سے ہوتی بھی نہیں ہے اور نہ ٹائم بھی ملتا ہے۔ یہ تو میں جگانے آیا ہوں، بٹانے آیا ہوں، دیکھنے آیا ہوں میرے مہمان کہاں کہاں سے آئے ہیں، اور میں جب دعوت دینے جاتا ہوں تو مجھے یہ شکایتیں لگاتے ہیں آپ نہیں بولتے، کچھ ان کو بھی راضی کرنا ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا مٹھا بولو گے تو پھر آ جانا جا کے بیٹھے اعلیٰ حضرت جیسا ابھی میرے پرانے درینہ دوست لاہور سے فکر صاحب ایک چیس لینے والی سید فیض الحسن آلو ماروی میرے پرنسپل صاحب کالج کے جناب محترم پروفیسر وسیم صاحب بھی تشریف لائے، ڈائریکٹر کالجز پنجاب بھی تشریف لائے، جناب گوندر صاحب شہباز گوندر صاحب اور بہت سے پروفیسر جناب طاہر اقبال صاحب انگلش کے اور بہت سے خاص میں تو شکریہ آج بھول ہی گیا ہوں۔ ایک مرد کلندر میں ابھی تعارف نہیں کراؤں گا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے نا چھوٹی ریج والے، میں تعارف نہیں ابھی نہیں کرواؤں گا۔ ان کو یہ ایوارڈ رکھا ہے اور ان کا ایوارڈ نہیں ہے، دراصل ان کے دادا کا ایوارڈ ہے اور دادے کا تعارف میں اب نہیں کراؤں گا۔ چس خراب نہیں کرنی، چس نہیں خراب کرنی، تعارف نہ کراواں کہ چس نہ آئی نا جتھوں آئے ہو پیسے دے کے کراواں گا۔ پہلے اسٹیج پیش کری تھی تو بھی پیش کرا گا جی چس نہ آئی تھی۔ ایوارڈ ایسا ایوارڈ ہے، کمال ایوارڈ ہے، تاریخ ختم نبوت کا کارکن کے لیے یہ ایوارڈ اعزاز ہوگا اور اس کو یہ بات شعور، یہ ایوارڈ اسپیشل ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اہل سنت کے غیور سنیوں کو پتہ چلے ختم نبوت پہ کام کرنے والے کون تھے۔